بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں زمان پارک میں جو آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی، رات سے بڑی تعداد میں پولیس وہاں موجود تھی اور بار بار نفری جو ہے منگوائی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی جنگ کرنے کا منظر ہو، اور پولیس بھی اسی طرح وہاں الرٹ تھی جیسے کہ کوئی بہت بڑا آپریشن کرنا ہو۔ اور پھر یہ ہجانی کیفیت رہی، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقع بڑا واضح تھا جو چیئرمین پی ٹی آئی نے دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ سرچ وارنٹ لے آئیں اور 2-4 آفیسرز کو بھیجیں، وہ گھر کو سرچ کر لیں، اگر انہیں کوئی دہشت گرد ملتا ہے تو یہ تو میری بھی ذات کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن چونکہ حکومت کی نیت کچھ اور تھی، جو وزیر اطلاعات ہے، نگران وزیر اطلاعات، وہ بہت اگریسو ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ پھر 400 پولیس والوں کو اندر جانے دیں۔ اب آپ ہی سوچیں، کسی گھر کے اندر آپ 400 پولیس والے بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ بات کوئی ریزنیبل ہے؟ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو نگران حکومت ہے، ہم نے کئی نگران حکومتیں، کئی سیٹ اپ پاکستان میں دیکھے، لیکن جس طرح کا نگران سیٹ اپ اس وقت پنجاب میں کام کر رہا ہے اور جس طرح کا ان کا لب و لہجہ ہے، وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر جو حامد میر صاحب کے بھائی عامر میر صاحب ہیں، وہ تو بہت اگریسو، بہت جذباتی بولتے، اتنا غصہ ہوتا ان کے لب و لہجے میں جیسے انہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ذاتی بنیاد پر غصہ ہے۔ انہیں سمجھنا چاہیے وہ نگران ہیں، کیئر ٹیکر ہیں، ان کا کام تھا الیکشن کروانا، جس طرف وہ نہیں سوچ رہے، باقی ہر چیز سوچ رہے، پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کیسے پکڑنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو کیسے روکنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو کیسے روکنا ہے، یہ عامر میر صاحب خوب جانتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں عامر میر صاحب سے بصد احترام یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کیئر ٹیکر ہیں، الیکٹڈ تو ہے نہیں، آپ شوق ہے تو سیاست کریں، کہیں الیکشن لڑیں، ہمیں پتا چلے آپ کتنے پاپولر ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، عوام کو ہجانی کیفیت میں مبتلا کرنا چھوڑیں، معاملات کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی طرح سے حکومت میں وزیر بن ہی گئے ہیں، نگران، تو یہ جو چند مہینے یا چند دن کی بات ہے یا چند گھنٹوں کی بات ہے، جو بھی آپ لگا لیں، اس کو عزت و آبرو کے ساتھ نبھائیں۔ یہ جو آپ کو چانس مل گیا، آپ کے نام کے ساتھ لگے گا کہ نگران، یعنی سابق نگران صوبائی وزیر اطلاعات، تو یہ جو سابق نگران والا لفظ ہے، اس کی عزت بھی رکھیے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کی عزت رکھیں، آپ نے سابق تو ہو ہی جانا ہے، بلکہ اگر آئین کے تحت دیکھا جائے تو اب سابق ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، تو ایسی کیفیت میں ظاہر ہے کہ آپ کی بڑکیں ایسی ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے عمران خان صاحب کو جواب دیا تو کہا بےہودہ بات۔ اگر یہی بات عمران خان صاحب کہہ دیتے تو شاید ایک مقدمہ اور درج ہو جاتا کہ خان صاحب نے جو ہے وزیر اطلاعات کو بےہودہ کہا، یہ دھمکی ہو گئی ہے، تو دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے مقدمے کو مذاق بنا لیا گیا۔ اور ایسا کیوں کر رہے ہیں عامر میر صاحب، اتنے اگریسو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ کوئی بھی پاکستانی، کوئی باشعور پاکستانی، کوئی محب وطن پاکستانی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوا کور کمانڈر ہاؤس کو جس طرح جلایا گیا وہ غلط ہے۔ ہماری املاک کو جلانا، ہماری تنصیبات کو جلانا، ہماری فورسز کو اس طرح نشانہ بنانا بلا شبہ یہ قابل مذمت ہے، اور ہر ایک درجے پر لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس مذمت تو ایک ظاہر ہے کہ ایک پیٹریوٹزم کے تحت آنا ہی تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت تھی اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ آئی جی صاحب کہاں تھے، ان کی پولیس فورس کہاں تھی، وہ لوگ کہاں تھے جنہیں لوگوں کو روکنا چاہیے تھا؟ لبرٹی مارکیٹ سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس تک ایک کافی فاصلہ ہے، اور پیدل چلتا وہ جو موب تھا وہاں پہنچا تو اسے روکا کیوں نہیں گیا؟ کہاں وہ پولیس والے تھے روکنے والے؟ وہ سب لوگ کہاں تھی؟ کویسچن جو ہے یہ اٹھ رہے ہیں۔ جب یہ کویسچنز اٹھ رہے ہیں تو اس لیے عامر میر صاحب نے ایک ایسی باتیں کی، اور ظاہر عامر میر صاحب کو کوئی آپریٹ پیچھے سے کر رہا ہے، جو آپریٹ کر رہا ہے اس نے کہا کہ ایسی کیفیت پیدا کرو کہ زمان پاک ہے اس میں آپریشن کی صورتحال بنے اور ہم کہیں کہ یہاں ٹیررسٹ جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جب انٹرنیشنل میڈیا آیا، کوئی ٹیررسٹ نظر نہیں آیا ہمیں، لیکن بعد میں پولیس نے کہا ہم نے 8 مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں، فی الحال ہم آپریشن نہیں کر رہے، وہ لوگ شاید فرار ہو گئے۔ یہ سب کہانیاں جو سنائی گئی اور بات کو ختم کیا گیا۔ اس سے اگلی بات پر چلے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت مکمل طور پر نشانے پر موجود ہے، باقاعدہ طور پر اس کے لوگوں کو توڑا جا رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ دونوں باتیں کر لیں آپ، تو اس میں وہ لوگ جو ہے، یہ میں نے یہ بات اپنی ایک وی لوگ میں تقریباً 3 ہفتے پہلے کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیڈران کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اور اب اس پر باقاعدہ طور پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ عامر محمود قیانی صاحب کے بعد
دیگر لوگ بھی. اب 8 وہ سابق ایم پی جن ٹکٹ ہی نہیں ملے ہوئے وہ بھی جذباتی ہو کے تقریر کر رہے تھے. اصل غصہ تو ٹکٹ نہ ملنے کا تھا, اب وہ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے تھے. اسی طرح اور لوگ بھی. یہ سب لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ہاں جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کمزور کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے لوگوں کو توڑا جاتا ہے. یہ ہماری آج کی رسم نہیں ہے, پرانی رسم ہے. لیکن میں اب ایک یہاں پر اطلاع آپ کے ساتھ یا بات آپ کو شیئر کر لیتا ہوں, یا اس کا میرا تجزیہ کہہ لیں, میری رائے کہہ لیں, کچھ بھی کر لیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کی جس درجے پر ہے, لوگوں نے ووٹ جو ہے یہ دیکھ کر نہیں ڈالنا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. اب عمران خان صاحب کی سب پاپولیٹی جو ہے وہ یعنی 70% سے بھی زیادہ ہے. یہ مختلف سرویز یہ بات ظاہر کر چکے, یہ کوئی عمران خان کی فیور بات نہیں ہے, وہ ریالٹی ڈسکس کر رہا ہوں جو سامنے, کہ جتنا عمران خان کو یعنی آپ کہنے کے ڈی ویلیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی وہ بندہ ویلیویٹ ہوتا گیا, اور جتنا وہ بندہ ویلیویٹ ہوا اتنی پریشانی حکومت وقت کی بڑھتی چلے گی. اور خاص طور پر جو نگران سیٹ اپ ہے مجھے اس میں یہ پریشانی زیادہ نظر آئی, اور اس کے وزراء میں وہ اگریسو پن زیادہ نظر آیا. آج الیکشن کمیشن بھی جو تھے, چیف الیکشن کمیشن بھی تشریف لائے ہوئے تھے, ظاہر ہے وہ وزیر اللہ ہاؤس میں, وہاں بھی بہت ساری چیزیں سیاسی جماعت کے بارے میں معلومات شیئر کی گئی. عجیب بات ہے, کچھ دن پہلے ایک سیاسی جماعت نے ریڈ زون کا گیٹ لانگا, اس کو توڑنے کی کوشش کی, اندر داخل ہوئے, وہ سب سیاسی کارکن تھے. اگر کوئی پی ٹی آئی کا شخص جو ہے وہ احتجاج بھی کرے تو وہ شر پسند ہے. اب ان شر پسندوں کو تو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستانی تنصیبات پر حملہ کیا, اس پر تو کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن کم از کم پولیٹیکل لوگوں کے لیے اس طرح کے ورڈز یوز نہیں کرنی چاہیے. عامر میر صاحب نے مراد سعید صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں. کیا یہ ہماری سیاست رہ گئی ہے؟ ہم آسانی سے کسی کو بھی محب وطن ہونے کا یا دہشت گرد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیں؟ خدا را, میں بینگا پاکستانی بات کر رہا ہوں آپ سے. عامر میر صاحب آپ سے مخاطب ہوں, بصد احترام مخاطب ہوں, ایک پاکستانی مخاطب ہے, آپ بھی پاکستانی ہیں. ایسا نہ کریں اس ملک کے ساتھ. اس طرح کے فتوے, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی باتیں یہ مناسب نہیں ہے, زیب نہیں دیتی. نہ آپ کو زیب دیتی ہے, نہ کوئی آپ کے بارے میں کرے تو زیب دیتی ہے. یہ مناسب چیز نہیں ہے. سیاست اگر سیاست کی طرح چلے تو جمہوریت کا حسن نکھر کر سامنے آتا ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ اگرچہ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہے لیکن اس وقت وزیر ہیں, اپنی کرسی کا خیال کریں, اس کرسی کی رسپیکٹ کا خیال کریں, ورڈز کو سوچ کر بولیں, جذبات سے زیادہ ہوش سے کام لیں. آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے تھے, الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے. الیکشن تو ظاہر ہونے ہی ہیں اور آپ کو جانا ہی ہے, تو اس لیے کسی ایسے طریقے سے جائے کہ لوگ آپ کی کہیں تعریف کریں اور اچھے لفظوں میں آپ کو یاد بھی رکھیں. کسی ایک جماعت کے اعلیٰ کار نہ بنے. نگران سیٹ اپ ہے, ریاست کو دیکھیں کہ ریاست میں کیا ہو رہا ہے, ریاست کو سنبھالیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں, لوگ کہیں کہ عامر میر نے اچھا کام کیا, نہ کہ آپ اس طرح کے کام کریں کہ لوگ آپ کو ایک متنازع شخص کے طور پر دیکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری بطور پاکستانی آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور صلاح بھی ہے, اور امید کرتا ہوں آپ اس ریکویسٹ کو سمجھیں گے بھی. ہم ظاہر ہے سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کا استحکام ہی ہمارا مستحکم ہونے کا ذریعہ ہے, ہمارے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے. تو عامر میر صاحب بالخصوص میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور آپ کے جو لیڈ کر رہے ہیں آپ کو محسن نقوی صاحب, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ زرداری کا بچہ بننے کی بجائے وہ زرداری کے ان لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی بجائے سوچیں کہ اس وقت وہ نگران ہی صحیح, وزیر اعلیٰ تو ہیں, صوبے کے بارے میں سوچیں, اس کی آپ حفاظت کے بارے میں سوچیں, اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں, لیکن حفاظت اس کی اس طرح نہ کریں کہ خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دیں. امن و امان کی صورت بہت آسانی سے سنبھالی جا سکتی ہے, اور مجھے امید ہے اگر آپ نیت صحیح سے کام کریں گے تو اللہ رب العزت بڑا کارساز ہے, وہ آپ کا بھی اور ہمارا بھی حامی و ناصر ہو. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.